بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک سچے واقعات میں خوش آمدید۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ جب سب لوگوں نے جنازہ ادا کر دیا اور اس شخص کی تدفین کر دی تو سب اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے اور میں اللہ کی عبادت کے لیے جنگل کی طرف چل پڑا۔ میں جنگل میں پہنچ کر ایک مقام پر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کا ورد کرنے لگا۔ ابھی میں اللہ کا ورد ہی کر رہا تھا کہ میری نظر اچانک سامنے ایک غار پر پڑی۔ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ غار یقیناً چوروں اور لٹیروں کی رہائش گاہ ہوگی اور وہ لوگ لوٹنے کے بعد یہاں پر آ کر پناہ لیتے ہوں گے اور چھپ جاتے ہوں گے۔ بس یہی تجسس لے کر میں اٹھا اور اس غار کی طرف چل پڑا کہ دیکھوں تو صحیح اندر کیا ہے۔ جب میں اس غار کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اندر ایک بہت ہی نورانی چہرے والا نیک شخص اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ میں نے اس نیک شخص سے سوال کیا کہ آپ دنیا سے دور اس گھنے جنگل میں اس گہرے غار میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نیک شخص نے جواب دیا کہ میں نے سنا تھا کہ بصرہ میں بہت ہی نیک لوگ موجود ہیں، چنانچہ میں ان لوگوں سے علم حاصل کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ملک شام سے بصرہ آ گیا، اور اب میں اس غار میں رہتا ہوں اور یہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے اس نیک شخص سے پوچھا کہ یہاں اس غار میں آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ اس سوال کے جواب میں اس نیک بزرگ نے کہا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو ساتھ ندی بہتی ہے اس کا پانی پی لیتا ہوں۔ اس طرح میں اپنی بھوک اور پیاس مٹا لیتا ہوں اور اللہ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتا ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں روزانہ آپ کے لیے کھانا بھجوا دیا کروں۔ اس پر اس نیک بزرگ نے کہا کہ نہیں، میں نے کئی عرصے سے کھانا نہیں کھایا بلکہ ان پتے کھا کر گزارا کر رہا ہوں۔ اب مجھے ان لذیذ کھانوں کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ پھر میں اس نیک بزرگ سے اصرار کرنے لگا کہ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں آپ کی خدمت کر سکوں اور آپ کی خدمت کرنے کے عوض ہم پر برکتیں نازل ہوں۔ میرے اس اصرار پر اس نیک بزرگ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم بس میرے لیے آٹے کی 2 روٹیاں اور نمک لیتے آنا، سالن بالکل نہ لانا۔ میں نے ان کی یہ بات سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنے گھر پہنچا، میں نے جلدی سے 2 آٹے کی روٹیاں بنوائی اور اس پر نمک رکھ کر دوبارہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اس شیر کو دیکھ کر میں یہ سمجھا کہ یقیناً اس خونخوار شیر نے اس نیک بزرگ کو اپنی خوراک بنا لیا ہوگا، مگر پھر جب میرا دل اس بات پر مطمئن نہیں ہوا تو میں ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا تاکہ غار کے اندر دیکھ سکوں، اور جب میں نے غار کے اندر دیکھا تو میرا دل بہت خوش ہوا کیونکہ غار کے اندر وہ نیک بزرگ بالکل ٹھیک بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس نیک بزرگ کو اونچی آواز میں مخاطب کر کے کہا اے میرے بھائی، آپ اللہ کی عبادت میں اتنا مصروف ہیں کہ آپ کو باہر کی دنیا کی بالکل بھی خبر نہیں۔ اس کے جواب میں اس نیک بزرگ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تم کس طرح مجھ سے یہ بات کر رہے ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے اس نیک بزرگ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ کے غار کے منہ پر ایک بہت ہی خونخوار شیر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے اس سوال کے جواب میں وہ نیک بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہیں اس کا خوف ہونا چاہیے جس نے شیر کو پیدا کیا۔ اور پھر وہ نیک بزرگ اس شیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے خونخوار درندے، اگر تو میرے رب کے حکم سے یہاں آیا ہے اور میرے رب کا حکم ہے کہ تو مجھے نقصان پہنچائے تو میں تجھے روک نہیں سکتا، اور اگر اس کے برعکس ایسا نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے مجھے نقصان پہنچانے آیا ہے، تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو یہاں سے چلا جا تاکہ میں اپنے بھائی سے ملاقات کر سکوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ ابھی اس بزرگ کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ شیر وہاں سے ایسے بھاگ گیا جیسے کہ کسی نے اس کو ڈرایا ہو۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور غار کی طرف بڑھا، اور غار میں پہنچ کر میں نے وہ روٹیاں اور نمک ان کے سامنے پیش کر دی۔
اور میں ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ جو آپ نے آٹے کی روٹیاں اور نمک کا کہا تھا میں وہ لے آیا ہوں۔ وہ یہ دیکھ کر حسرت بھری نگاہوں سے رونے لگے اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور رو رو کر کہنے لگے کہ یا اللہ، اگر تجھے میری عبادت قبول ہے اور تجھے میری کوئی نیکی پسند آ گئی ہے تو اسی وقت میری روح قبض کر لے۔ ابھی اس نیک شخص کی یہ بات ختم ہوئی تھی کہ اس کے جسم سے جان نکل گئی اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر میں بہت رنجیدہ ہوا اور واپس شہر آ گیا۔